أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. پیچھے بتایا گیا تھا کہ اس سورت کی ابتدائی آیات سے عیسائیوں کے بعض عقائد پر چوٹ لگائی گئی تھی. نجران کا وفد رسول اللہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث ہونے لگی تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، خدائی کا درجہ دیتے تھے، اور قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، اس کا رسول اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کا نمونہ قرار دیا تھا. ایک لفظ اللہ کی طرف سے نکلا، کن ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے. بہرحال بہت سے دلائل اس کے بتائے گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں. جب سارے دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ کی طرف سے مباہلے کی دعوت دی گئی. یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے جب سامنے والا دلائل سے کسی طرح سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو مباہلے کی دعوت دی جاتی ہے. مباہلہ کہتے ہیں آدمی سامنے والے کو دعوت دیں کہ میں خود اپنے گھر والوں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو جاتا ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور دونوں مل کر اللہ سے دعا کر کے ایک دوسرے پر لعنت کریں گے کہ جو جھوٹا ہو وہ برباد ہو جائے. یہ بالکل آخری ہتھیار ہوتا ہے جب سچائی کے انکار کرنے والے کے سامنے اور کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو مباہلے کی دعوت دی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو مباہلے کی دعوت دے رہا ہے اس کو اپنی باتوں پر پورا یقین ہے، پختہ یقین ہے. اگر پختہ یقین نہ ہو تو کیسے وہ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو برباد کرنے کے لیے تیار ہوتا. تو اسی لیے یہاں کہا گیا فمن حاجک فیہ، جو شخص آپ سے بحث و مباحثہ کرے، حاج بحث و مباحثہ کرنا، من بعد اس کے ما جاءک من العلم، جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، یعنی جب تم کو بتایا گیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، پھر بھی اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ سے کٹ حجتی کرے، بحث و مباحثہ کرے، فقل، تو ان سے کہیے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور
میں خود اپنے آپ کو بلاتا ہوں، تم خود اپنے آپ کو بلا، یعنی میں شریک ہوں گا، تم بھی شریک ہو جاؤ، یعنی میں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو لے کر خود شریک ہوں گا، آپ بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر خود میدان میں شریک ہو جائیں، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کے سامنے آہوازاری کریں، ابتہال ابتہل کر، آہوازاری کرنا، رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کرنا۔ پھر فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے، یعنی اللہ کی لعنت کی دعا کریں گے کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے تو اس پر لعنت کر، لعنت کا مطلب برباد ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نجران کا جو وفد تھا عیسائیوں کا، ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ وہ جب اللہ کے رسول کی مجلس سے چلے گئے تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کے ایک ذمہ دار تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اگر انہوں نے بد دعا کی تو ہم اور ہماری نسلیں پوری برباد ہو جائیں گی، اس لیے ان سے مباہلہ نہیں کرنا۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھیے میں تو اپنے گھر والوں کو لے کر آ چکا ہوں، جب موقع دیا تھا صبح میں حاضر ہوں گے، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو لے کر، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، ان سب کو لے کر خود حاضر ہو گئے اور ان سے کہا دیکھیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، ہم مباہلہ نہیں کرتے آپ سے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، وہ سچے ہیں، اگر وہ سچے نہیں ہوتے تو اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ وہ دعویٰ نہیں کرتے اور مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ان سے کہا کہ جب معلوم ہے میں صحیح ہوں تو دین قبول کیجیے، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، پھر وہ جزیہ دے کر رہنے پر مجبور ہو گئے اور اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کے لیے آخری ہتھیار ہے، اور یہ وہی شخص اس بات کے لیے تیار ہو سکتا ہے جس کو اپنی سچائی پر 100% یقین ہو، جس کو ذرا بھی اپنے دعوے میں شک ہو، وہ کبھی مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب پوری بات بیان کی تو اللہ نے کہا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل سچا اور حقیقی واقعہ، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی، یہ قصہ، یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور دوسری بات اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، حضرت عیسیٰ ہو اور کوئی، وہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی ہر چیز پر غالب آنے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں، یعنی کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، تو پھر اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کہہ سکتے ہیں جب کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، اللہ کی زمین پر رہ کر باغیانہ کام کر رہا ہے، تو پھر اس پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے کہا کہ حکیم ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو سزا دینی چاہیے، کب دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، کہاں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، یہ وہ جانتا ہے، تو اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر کے چلے گئے، یعنی آپ کی بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں سے پوری طرح واقف ہے۔ کون زمین پر بگاڑ مچا رہا ہے، فساد مچا رہا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ اس سے خوب واقف ہے، اس کی نظروں سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے آخری ہتھیار بتایا، یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے مباہلہ، جب کسی سے بحث و مباحثہ ہو جائے اور اپنی
بات کی سچائی ایک آدمی زور دے کر ثابت کر رہا ہے، سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آخر میں مباہلے کی دعوت دے سکتا ہے، جس میں آدمی اپنے گھر والوں کو لے کر جمع ہو جائے، سامنے والا بھی جمع ہو جائے، پھر اللہ سے دعا کرے اور یہ کہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنی بات پر 100% یقین ہو۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، نہ حضرت عیسیٰ نہ اور کوئی بڑی سے بڑی ذات جن کے بارے میں بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، یا کوئی اور مخلوق، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بتا دی کہ اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ بتائی کہ جو بھی زمین میں بگاڑ مچاتا ہے، بگاڑ کب ہوتا ہے؟ جب شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، چاہے چھپ کر کرے چاہے کھل کر کرے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب وہ ہر چیز سے واقف ہے تو وہ اس کا حساب لے کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمارے دل میں جاگزی فرمائے اور اپنی بات پر یقین کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔